سال ہے، پڑھائی ختم ہونے میں 3 سال باقی ہیں. مطلب یہ میں سمجھ گیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. 4 سال پہلے رشتہ طے ہوا تھا، لیکن گھر والے پڑھائی کے بعد شادی کروائیں گے. میں اپنی منگیتر کے ساتھ شاپنگ وغیرہ پہ چلا جاتا ہوں. ابھی گدھے گدھی پہ بیان ہوا نا، گدھے گدھی پہ، وہ دوبارہ سنیں. دیکھو، شادی سے پہلے جب بھی ریلیشن ہوگا نا، شادی کے بعد پھر نکاح ناکام ہوگا. 99% یہی ہوتا ہے. یہ تبھی گوروں میں طلاقیں بہت ہیں، کیونکہ انڈرسٹینڈ کرتے کرتے نا ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ پہلے ہوگی، پہلے دوسرے کو ایکچولی ہم سمجھیں گے. ایسی شادی کوئی بچوں کو کھیل، ہمارے لبرل انٹیاں اس طرح کی باتیں آج کل ٹی وی میں آ کے بھی کر رہی ہوتی ہیں. ایکچولی کوئی بچوں کا کھیل، پہلے آپ سمجھیں جمشید کیسا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو پہلے اس کو سمجھیں. ایک دوسرے کو ماں باپ بھی بول رہے ہوتے ہیں جاؤ سمجھنے کے لیے قائد اعظم کے مزار پہ چلے جاؤ، ایک دوسرے کو سمجھو. پہلے ایک وزٹ کر لو، دبئی کا ایک ٹور لگا کے آ جاؤ، پہلے سمجھو. ابے بھائی، ہمارے ماں باپ کی شادیاں ہوئی، دادا دادیاں، نانا نانیاں، صدیوں سے جو ہو رہا ہے وہ بغیر سمجھے ہی ہو رہی ہیں، اور ایسی کامیاب شادیاں ہوتی تھیں. اب سمجھ کے، انگریز سمجھ کے شادی کرتا ہے، 50 سال تک سمجھتا رہتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھنے میں. وہ ماں باپ کی شادی میں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی اور جھگڑے شروع، طلاقیں. اتنا ڈیورس ریشو ان ملکوں میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اور ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں ان میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں پہلے ایک دوسرے کو. تو یہ بیکار کی باتیں، پہلے سمجھنا ممکن ہے ہی نہیں. ہاں اتنا کر لو، بالکل اجنبی کی جگہ شادی ہو رہی ہے، ایک آدھ دفعہ فون پہ بات کر لی، اپنی ترجیحات بتا دیں. جیسے ایک دیندار آدمی ہے، وہ اتنا بتا دے، بھائی میں پردے پہ، میری جب بھی شادی ہوئی ہے نا تو میں نے 3 باتیں لازمی کہی ہیں. نماز پہ کمپرومائز نہیں، بے نمازی عورت کو میں نہیں برداشت کر پاؤں گا، نہیں. بے پردہ میرے ساتھ نہیں، امپاسبل. نمبر 3 نماز ہو گیا، اور کیا ہے؟ پردہ اور صفائی. گھر کو بھنگی خانہ نہیں بنانا ہے بس. تو باقی میں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت ہے، گھر میری خدمت کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو. 3 اور ہیں، نہیں بھی ہوتی تو بھی، نہیں بھی ہوتی تو بھی. میں اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈیڈ ہوں. میرے گھر میں کھانا پکا ہوا وہ کھا لوں گا، نہیں ہے کہیں سے ہوٹل سے منگوا لو. اس میں کبھی ٹارچر نہیں کرتا. گھر میں بہت اللہ ڈلہ. جس گھر والوں نے جانا ہے اپنی اماں کے ہاں، میں کے جانا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ رکشے کا کرایہ، ان ڈرائیو کا کرایہ پکڑو، جاؤ بھائی وہ کیا ہے، جتنے دن رہنا رہ کے آئے. اس میں کیا ہوں؟ براڈ مائنڈیڈ. ویسے 4 کے بعد براڈ مائنڈیڈ ہی ہوگا آدمی، اور کیا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو یہ بھی 4 شادیوں کا فائدہ ہے نا. عورت کو بھی آدمی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ بھائی اب ایک ہوتی ہے تو پھر وہ اسی سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی خدمت بھی یہی کرے گی، کھانا بھی یہی پکائے گی، گھر بھی یہی، سارے مہمانوں کو بھی، رشتہ دار آ رہے ہیں ان کو بھی، تو اس پہ بھی بہت بوجھ ہوتا ہے. تو یہ 2-3 کا فائدہ یہ عورت کو بھی ہوتا ہے. خیر، لیکن ویسے میں پھر بھی اس میں بہت کھلے دماغ کا آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں مرد کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ٹائم پہ کھانا مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا. ہاں یہ اس پہ غصہ آتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کر لیا کہ کھانا بن رہا ہے اور میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور پھر نہ بنے، پھر آدمی کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے، سارے دن کی روٹین خراب ہو جائے. اس پہ تو پھر کھوپڑی گھومنا بنتا ہے نا. پھر میں وہ والے بیانات اپنے سنتا ہی نہیں جن میں اخلاقیات کی ترغیب دی گئی ہے، مار دھاڑ والے بیان سنتا ہوں پھر. خیر، تو 2-3 چیزوں میں جیسے دیندار آدمی کی ترجیحات یہی ہیں کہ بھئی پردہ ہو، نماز ہو، گھر میں طہارت کا، صفائی ستھرائی کا انتظام، بس. تو اب یہ براہ راست اگر اجنبی جگہ شادی ہو رہی ہے تو براہ راست یہ بات ہو جانی، ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ بعد میں جب پردہ کرائیں اور سختی کریں تو بولیں یار یہ تو بہت مولوی متشدد ہے. نہیں بھائی، پردے پہ کمپرومائز. کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر پردے کا تعلق صرف آپ کی بیگم سے نہیں ہے، کل آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی نا، قسم اٹھوا لو مجھ سے، اگر آپ کی وائف پردہ نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی پردہ نہیں کرے گی، الا ماشاءاللہ کسی ایک کو اللہ، 100 میں کسی ایک کو اللہ ہدایت دے تو وہ نہیں پر کریں گی پردہ. بیٹیاں ماں کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں، باپ کی ترغیبات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے مولوی ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، جو بھی ہو. وہ ماں اگر پردہ کر رہی ہے، ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کی 3 شادیاں ہیں، تو وہ 4تھی کر رہے ہیں کسی بے پردہ خاتون سے. کہہ رہے ہیں یار وہ ضرورت مند ہے لیکن پردہ نہیں کرتی. میں نے کہا نہیں کرو، شادی مت کرو، یا تو پہلے اس سے ایگریمنٹ کر لو کہ پردہ کرے گی.
وہ کہہ رہے ہیں کیوں کیا خرابی؟ میں نے کہا اس کی وجہ سے آپ کی پچھلی تینوں بیویاں بھی پردہ اتار دیں گی، اس کا پورا پورا خطرہ موجود ہے، کیونکہ وہ کہیں گی ان کے لیے اصول کچھ اور ہمارے لیے اصول، اگر یہ آپ اتنے غیرت مند ہو تو اس کو کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ اس کا امکان ہے۔ اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی تینوں بیگموں نے پردہ چھوڑ دیا، بیٹیاں بھی گئیں ہاتھ سے، یہ بڑا سینسٹیو دور چل رہا ہے، ایک طرف ہو جاؤ، یا ادھر یا ادھر۔ پہلے زمانے میں بیچ کے لوگ ہوتے تھے، آدھے دیندار آدھے بے دین، ایسا جیسے یورپ امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ آدھے دیندار آدھے بے دین، یا تو پورا نیک ہوگا یا پورا برا ہوگا۔ وہاں پہ میں گیا ہوں نا، میں جب امریکہ گیا تو میں نے سارے نیک لوگ ہو گئے، اتنے نیک لوگ، سب کی داڑیاں، نمازیں، اور سارے حافظ بچے، سب کے بچے ماشاءاللہ امریکہ کینیڈا میں مسلمانوں کے بچے حافظ بن رہے ہیں، سارے نیک ہیں۔ میں نے کہا تم لوگ تو ہم لوگ سے بھی زیادہ نیک ہو گئے کافر ملک میں رہ کے۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ جن سے مل رہے ہیں نا، جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں وہ ہیں جو دین پہ ہیں، تو پورے دین پہ ہیں وہ، کیونکہ یہاں جو پورا دین پہ نہیں ہوتا پھر وہ پوری بے دینی پر ہوتا ہے، وہ بریکیں فیل ہوتی ہیں، پھر وہ شراب کباب کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہاں لمٹ وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو فلم دیکھ کے آ رہا ہوگا، ایک دوست نے بتایا کہ میں فلم دیکھتا تھا سینما میں، نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا تھا، پھر آ کے واپس سینما میں بیٹھ جاتا تھا، پھر اسٹوری پوچھ رہا ہوتا تھا، یار بیچ کا طرف پارٹ بتانا، یار دونوں پروگرام کیا چل رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں۔ تو عمرے پہ جاتے تھے لوگ، وی سی آر لے کے آتے تھے، وی سی آر لے کے آ رہے ہوتے تھے عمرے پہ جا کے، کیا لے کر آ رہے ہیں؟ وی سی آر لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہاں دونوں پروگرام چلتے ہیں۔ ان ملکوں میں آپ کے لیے اپنا دین بچانا بہت مشکل ہے، تو آپ کو پورا نیک بننا پڑتا ہے، ورنہ اولاد آپ کے ہاتھ سے گئی۔ تو اس لیے مجھے وہاں جو نیک ملے تو بڑے اعلیٰ درجے کے نیک ملے، نوجوان ماشاءاللہ وہاں پہ امریکہ میں، کینیڈا میں اور یورپ میں ایسے زبردست ماشاءاللہ پڑھے لکھے لڑکے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر، ایسے ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کوئی بخاری کا شیخ الحدیث ہے یہ۔ تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہے، اب یعنی اسی طرح یہاں بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کی ایک بیگم بھی بے پردہ ہے تو آپ کا تو گزارا ہو جائے گا آگے۔ بچے پھر 99% چانس ہیں کہ اماں کو فالو کریں گے، اور پردہ بیٹیاں کو پردہ نہیں کریں گی۔ تو اگر آپ ان سب چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہوا تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ابھی بیچارے کو اتنا لمبا جواب دے دیا میں نے، اس کا تو کہہ رہا ہے میرا تو مسئلہ وہیں رہ گیا نا، 3 سال سے جو اٹکا ہوا ہے وہ تو ہم نے اور اٹکا دیا، 10 منٹ کے لیے اور اٹکا دیا۔ کہہ رہے گھر والے پڑھائی کی بس اپنی بیگم کے ساتھ منگیتر کے ساتھ شاپنگ پہ چلا جاتا ہوں، عید وغیرہ پہ مل لیتا ہوں، لیکن نکاح نہیں ہوا، اس لیے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے اگر میں گھر والوں کو بتایا میں نکاح کر لوں، اور منگیتر بھی راضی ہے، تو جب میں گھر والے نکاح کروائیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ دیکھو فیک نکاح کے اوریجنل نکاح کے بعد میں فیک نکاح بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ویسے کر لیا ایک دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ دوسرا فیک ہوگا۔ لیکن میں آپ کو اس کا مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ جب منگیتر کے ساتھ چھپ کے آپ نکاح کر لیتے ہیں تو آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ یہ میرے پاس کچھ چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، وہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں۔ لڑکا جب لڑکی کو شادی سے پہلے استعمال کر لے تو پھر اکثر و بیشتر وہ لڑکی سے جان چھڑانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اس کو عذاب سمجھنا شروع۔ ابھی تو آپ کے جذبات ہیں نا، ڈیٹیں لگ رہی ہیں، آپ اس کے قریب نہیں گئے ہو، فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوا، تو اب فزیکل نہیں ہوئے اس کے ساتھ، تو اب تو آپ ماشاءاللہ کاش رخصت جب ہو گئی نا تو اس کے بعد آپ بولو گے کوئی دوسرا پیس تلاش کرو۔ یہ بات شاید ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ میں نے جب میں بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا تو لڑکیوں کے فون آتے تھے، ہم سے ایک شخص محبت کرتا ہے، چھپ کے نکاح کرنا چاہتا ہے، میں ان کو منع کرتا تھا مت کرو یہ کام، کیونکہ تمہیں استعمال کر کے چھوڑے گا۔ وہ نہیں مانتی تھی اور پھر وہی ہوتا تھا، پھر چھوڑتا بھی نہیں تھا، نہ طلاق دیتا تھا اور نہ رکھتا تھا۔ تو بھائی چلو کورٹ سے ایسی صورت میں تو خلا جائز ہے، یہ تو ویلڈ ریزن ہے نا، لیکن کورٹ میں کھلا کیسے؟ کوئی نکاح نامہ ہی نہیں ہے، کورٹ کیس ہی نہیں سن رہی، کہاں جائے گی؟ وہ برباد ہو گئی زندگی۔ کسی اور سے نکاح کرے گی طلاق لیے بغیر، وہ زنا ہوگا۔ تو بہت سوچ رہے تو اب شروع کر دیا، دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، ماں باپ نے جہاں بتایا، پرانا والا نے چھوڑا نہیں ہے، اب اللہ کی نظر میں وہ زنا کر رہی ہیں، سوسائٹی، وہ شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو یہ سارے گند جبھی کھڑے سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں جب یہ چھپن چھپائی والا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں کوئی لڑکی میچور ہو، 35-40 سال کی ہو، بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہو اور کانفیڈنس بھی ہو، وہ مردوں کو جانتی بھی ہو، اس کی بات ایک الگ ہے، لیکن نوعمر لڑکیوں کو ہم یہ کبھی بھی مشورہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے آپ اپنے ابا اماں کو راضی کریں بس، ہوگی اور کوئی حل نہیں۔
آپ سے مطلب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے رمضان میں بہت وسوسیاں ہوتی ہیں کہ بھائی جیسے روزہ جس سے روزہ غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یقینی میرے ساتھ ہو جاتا ہے. وسوسوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس جاؤ. پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا نا, چماٹے مرواؤ اپنے آپ, چماٹے مرواؤ. لوگ کہتے ہیں بیچارے نے اتنی محنت سے سوال لکھا, مفتی صاحب نے مذاق میں اڑا دیا. بھائی آپ نے اپنا علاج خود کرنا ہے. وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ وسوسے یعنی سوچنا چھوڑ دو اس بارے میں. وضو کیا, بس یوں کیا, نکل کے آ گئے. شیطان کہے گا یہ جگہ سوکھی رہ گئی, بولے تو وہ اللہ قبول کر لے گا میری نماز, ٹھیک ہے نا. روزے کے بارے میں وسوسہ آیا, پتہ نہیں روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا. بھائی بھولے سے کھا بھی لو تو نہیں ٹوٹتا, وسوسے سے کہاں سے ٹوٹے گا. تو اتنی سی بات بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ سمجھنے کے لائق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے. ابو داؤد ترمذی. میں 4 سال قبل اپنی دنیاوی بہتری کے لیے امریکہ گیا اور مجھے گرین کارڈ مل گیا. یہاں مساجد زیادہ تر فرسٹ جنریشن امیگریشن سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, جبکہ دوسری اور تیسری نسل تعداد میں ہونے کے باوجود مساجد میں کم ہے. یہاں رہ کر دینی کام اور غیر مسلموں کو دعوت دی جا سکتی ہے. میری نیت بنیادی طور پر دنیاوی بہتری ہے. کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے کسی غیر مسلم ملک میں رہائش اختیار کرے؟ دیکھو یہ حدیث میں جو آتا ہے نا, اس مسلمان سے بری ہو جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے, صحیح حدیث ہے یہ, لیکن اس سے مراد دار الحرب ہے, جن سے جنگ ہو رہی ہو. جیسے مکہ میں جو مشرکین کے درمیان رہتے تھے وہ اپنے دین پر چل نہیں سکتے تھے. قرآن نے ان کو حکم دیا ہجرت کر کے آؤ مدینہ تاکہ اسلام پر عمل کرو. وہاں ان کے لیے عمل کرنا ممکن نہ نماز پڑھ سکتے تھے, نہ روزہ رکھ سکتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ ان ارض اللہ واسعۃ, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, ہجرت کرو وہاں سے. تو اب جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ وہاں پہ دین پہ چلنا ناممکن ہو گیا ہے آپ کے لیے. آپ خود بتا رہے ہیں امریکہ میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں. مکہ میں جہاں یہ آیت, جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, وہاں تو ایک مسجد بھی نہیں تھی, گھر میں نماز پڑھنا مشکل تھا. تو اب غیر مسلم ملکوں میں اب وہ مذہبی ریاستیں نہیں ہیں. پہلے ایک مذہبی ریاستیں ہوتی تھیں, اب سیکولر اسٹیٹس ہیں. سیکولر ریاست کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت ہے. تو اس لیے وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے, وہاں رہنا بھی جائز ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب اگر کوئی وہاں رہتا ہے اور وہاں پر اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے تو جائز ہے. لیکن اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میں یا میری اولاد خراب ہو جائے گی یہاں پہ. میں تو اب امریکہ کی میرا خیال ہے کوئی بہت چند اسٹیٹس ایسی ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی ہوں گی, ہر جگہ میں تقریباً جا چکا ہوں. تو وہاں ایسی اسٹیٹس بھی ہیں جہاں آپ رہو گے تو آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. ایسے واقعات میرے سامنے آئے کہ یہاں ہمارے بچے بہت نیک تھے, ہم نے جب موو کیے دوسری اسٹیٹ میں گئے تو وہاں مرتد ہو گئے بچے. لیکن وہاں ایسی اسٹیٹس بھی ہیں, ایسی جگہ بھی ہیں جہاں آپ یہاں سے بھی زیادہ اچھے مسلمان بن جاؤ گے, چاروں طرف نیک پرہیزگار لوگ رہتے ہیں. تو آپ نے اس جگہ کو, ایک صاحب نے یہ حماقت کی, اچھی بھلی ان کے بیوی بچے پل رہے تھے, ان کو ایک دوسری اسٹیٹ میں تنخواہ زیادہ مل رہی تھی, لیکن وہاں مسلمان نہیں تھے, وہ موو ہو گئے. انہوں نے خود بتایا, کہہ رہے میں وہاں موو ہوا ہوں زیادہ تنخواہ کے چکر میں, تو میری بیگم بھی ہاتھ سے گئی, بچے بھی ہاتھ سے, سارے ملحد کافر مرتد بن گئے. تو اب ایسا نہیں ہے دنیا میں, بلکہ یہ پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں ایسے علاقے ہیں آپ وہاں جا کے رہو گے آپ زانی بن جاؤ گے, شرابی بن جاؤ گے. ایسے علاقے بھی آپ وہاں رہو گے آپ سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہوگا. تو اب یہ وہ والا حساب نہیں ہے. تو نبی کی جو حدیث ہے نا, جو مشرکین کے بیچ میں رہتا ہے میں اس سے بری ہوں, تو وہاں وہ مشرکین مراد ہیں جہاں رہ کر آپ اپنے مذہب کو فالو کر ہی نہیں سکتے. حرام کھانا پڑے گا آپ کو. پہلے حلال گوشت بڑا مشکل سے ملا کرتا تھا. 20 سال لوگوں نے سبزیاں کھائی ہیں جو پرانے مسلمان وہاں جو نیک گئے ہیں, لیکن جو بہ گئے وہ سور بھی کھانا شروع کر دیا, انہوں نے خنزیر کھانا شروع کر دیا. تو اب ایسا نہیں ہے, اب حالات جو پہلے لوگ ہیں ان کی قربانیوں سے حالات تبدیل ہو چکے ہیں. تو اب 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو وہاں جائیں گے تو ان کو خطرہ ہے کہ ہم یا ہماری اولاد کا دین برباد ہو جائے گا, ان کے لیے وہاں رہنا حرام. ایک وہ ہیں جن کو یہ خیال ہے کہ ہم وہاں رہیں گے تو اپنے دین کو, اپنی اولاد کے دین کو بچا لیں گے, ایسے علاقے میں رہیں گے بچ جائیں گے, ان کے لیے رہنا جائز. اور ایک وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں ہم اگر وہاں گئے تو نہ صرف اپنی اولاد کو بچائیں گے, ہم دین کی دعوت اور تبلیغ کر کے دوسروں میں بھی دین پھیلائیں گے, ان کے لیے وہاں جانا ثواب ہے. میں پرسوں ایک تبلیغی بزرگ سے مل کر آیا ہوں, نام لینے میں کوئی حضرت نہیں, حضرت سلمان حیدر صاحب بڑے بزرگ ہیں. تو وہ آسٹریلیا گئے ہی اس لیے پوری فیملی کو لے کر کہ وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے. بزرگوں نے مشورہ دیا, رائے بینڈ کے بزرگوں نے, آج سے 30-40 سال پرانی بات ہے.
پوری فیملی کو لے کے موو ہو گئے. اتنا ماشاءاللہ انہوں نے دعوت کا کام کیا, میں ان کے گھر بھی رہا ہوں. بچے ماشاءاللہ سارے نیک صالح پرہیزگار, اپنے پورے خاندان کو بچایا. ایک دن ان کے کسی ریلیٹیو نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار تم لوگ کا نظام بہت اچھا ہے, پوری فیملی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بہو ہیں, داماد ہیں, ہمارا تو سارا سیٹ اپ خراب ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے اب میں ان کو مشورہ دوں کہ آپ آسٹریلیا چھوڑ کے آ جائیں, ہے بھائی, تو جو آسٹریلیا میں مسلمان ہیں وہ تو اور گمراہ ہو جائیں گے. تو کچھ لوگوں کے لیے تو وہاں رہنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے, کچھ لوگوں کے لیے جائز ہے, کچھ لوگوں کے لیے حرام ہے. تو یہ ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جا سکتا. اور کچھ بھی نہیں ہے, کمانے کے لیے بھی اگر گئے ہو لیکن دین محفوظ ہے, یہ بھی مستحب ہے. کماؤ, پیسہ بھیجو, مسلمانوں کی غربت دور ہوگی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ غربت جو ہے نا اس زمانے میں پہلے جیسا لوگوں میں توکل نہیں ہے. آج اگر اپنی حماقتوں سے آپ غریب بن گئے نا تو دنیا نہیں چھوڑتی آپ کو. بیوی چھوڑ کے, صرف بیوی چھوڑے گی آپ کو, یعنی چھوڑنے کا مطلب چھوڑ کے چلی جائے گی. کیا ایک مسلمان کے لیے جائیں مفتی سے میری عمر 26 سال ہے, میں نے حالیہ 16 سالہ تعلیم مکمل کی ہے, میں کلیت الشریعہ میں داخلے کا خواہش مند ہوں جامعۃ الرشید میں. فی الحال مجھے جو ذریعہ آمدن دستیاب ہے وہ صبح کے اوقات میں ہے. آپ کے خیال میں 4 سالہ پروگرام کے ساتھ شام کے اوقات میں نوکری کی جا سکتی ہے؟ اور کیا ایسا کرنا جب کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو؟ مناسب حکمت عملی میں شادی شدہ بھی نہیں اور اس میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں. اس تمام سلوں دیکھو, آپ کلیت الشریعہ میں ایڈمیشن لے لیں, صبح کے وقت میں, شام کو جاب کریں, کچھ بھی کریں, جامعہ والے منع نہیں کرتے. جو پوسٹ گریجویشن جو گریجویٹ طلبہ ہیں ان کے لیے ہے یہ, کم از کم بیچلر ہوں, بی اے کیا ہوا انہوں نے. تو آپ کا ایگزام ہوگا, اگر آپ کے نمبر اچھے آئے تو وہ آپ کو 4 سالہ عالم کورس کروائیں گے. وہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے. تو شام میں اگر آپ ان سے یہ پرمیشن لیں کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں تو میرا خیال ہے کچھ وہ اجازت دیں گے آپ کو کہ آپ ٹھیک ہے شام کے وقت میں جاب کر لیں اور شادی مادی کر لیں شام کے وقت میں, اور صبح آپ کیا کریں, پڑھ لیں. تو اچھی بات ہے. مفتی صاحب ایک بزرگ صاحب کشف ہیں, لوگ کہتے ہیں اس کے پاس صحابہ آتے ہیں, جھوٹ بولتا ہے وہ کہ میرے پاس صحابہ آتے ہیں, بکواس کرتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں کہ میرے پاس صحابی جن آیا ہے, جو نبی کے دور کے جنات تھے. تو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو صحابہ ان کے پاس کیوں آئیں گے بھائی؟ مسجد میں مانگنے والے, دیکھو جو نبی کی محبت میں کرنے کا کام ہے نا, کرنے, وہ درود شریف کی کثرت ہے. میں نے اپنے بڑوں کو, بزرگوں کو دیکھا ہے, جب مسجد نبی جاتے ہیں نا, عصر سے مغرب صرف درود پڑھتے ہیں. اور جمعے کے دن بھی ہم نے اپنے بڑوں کا معمول دیکھا ہے, اپنی میٹنگ چھوڑ دیتے ہیں وہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن آپ نے درود کی زیادہ فضیلت بیان کی. میں نے اپنے بزرگوں میں معمول دیکھا ہے کہ عصر سے مغرب کوئی میٹنگ, صرف درود شریف پڑھتے ہیں. نبی کی محبت میں یہ کام کیا جائے, نبی کی محبت میں اطاعت. نبی کی محبت میں پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے, حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے, فلانے سے ہو رہی ہے. کیا بنا لیا تم لوگوں نے یار؟ لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو گے ذکر اذکار سے یہ دور ہوں گے, جماعت سے نماز تک نہیں پڑھ رہے ہوتے یہ لوگ. آپ تحقیق کر لینا ان کی, جن کو صحابہ مل رہے ہیں نا, مسجد کی جماعت گول ہوگی. تو اسلام نماز پابندی سے پڑھنے کا نام ہے, ذکر اذکار, تسبیحات, گناہوں سے اجتناب. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے آدمی, توبہ کی توفیق مل جائے. بس یہی چیزیں ہیں.